برادران اسلام اور دینی ملی بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ ہمارا جو دین ہے، ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو اسلام ہے، یہ آج سے 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ ہماری شریعت ایک کامل شریعت ہے، ایک مکمل دین ہے۔ اب اس شریعت میں نہ کوئی چیز آپ داخل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس شریعت سے کوئی چیز باہر کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین نبی کے ہوتے ہوئے نبی کے زمانے میں مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ آیت نمبر 3 پر ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، آج آپ کے دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ آپ کا دین مکمل ہو چکا ہے اور آپ کے اوپر میں نے اپنی نعمتیں پوری کر دی ہے، اور یہ اسلام ہے جس سے میں راضی ہو گیا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ تو دیکھیے اس آیت میں صاف معلوم ہوا کہ نبی کے ہوتے ہوئے یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر کوئی شریعت کو سمجھنا چاہے، اسلام کو سمجھنا چاہے، قرآن اور حدیث کو سمجھنا چاہے تو طریقہ کیا ہو، منہج کیا ہو، اسلوب کیا ہو، کس طریقے سے ہم قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، ہماری شریعت کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے منہج کو اپنانا پڑے گا۔ صحابہ کرام کی معیار اور صحابہ کرام کو آئیڈیل ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ ایسے ایمان لے آتے جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت پر وہی ہوگا جو صحابہ کے طریقے پر چلے گا، جو صحابہ کی طرح ایمان لائے گا، جو صحابہ کے منہج پر چلے گا، وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے اور راہ راست پر آ سکتا ہے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیے، جو شخص صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر، صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وعید سنائی ہے اور ایسا انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 115 پر ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص صحیح راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر، مومنین سے مراد اس آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپناتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ جو جدھر جاتا ہے تو ہم اس کو ادھر ہی جانے دیتے ہیں اور ڈھیل دے دیتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کہتا ہے کہ ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ جہنم کیسی جہنم ہوگی؟ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، نہایت ہی بری جگہ ہوگی۔ تو دیکھیے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا راستہ، صحابہ کا منہج اپنانا پڑے گا، اور صحابہ کا منہج چھوڑ کر اگر کوئی اور منہج اپناتا ہے تو اس کے لیے وعید ہے، اور ایسا انسان گمراہ ہو سکتا ہے، گمراہ ہوتا ہے۔ اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر صحابہ کرام کو ہم معیار کیوں مانیں؟ صحابہ کرام کو ہم آئیڈیل کیوں مانیں؟ صحابہ کرام کے منہج کو کیوں اپنائیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جس کے سامنے قرآن کا نزول ہوا۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جس کے سامنے نبی نے شریعت کی تشریح کی، اور اس مقدس جماعت نے نبی سے حدیث کو سیکھی۔ نبی کے سامنے
قرآن اور حدیث کو اس مقدس جماعت نے سیکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ جاننے والی قرآن و حدیث کو کون؟ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام نے جیسے شریعت کو سمجھا اور جیسے ان پر عمل کیا، وہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔